نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ 35 لیکچرز مکمل کر لیے تھے۔ آج 34واں لیکچرز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، لیکچر نمبر 35 میں ہم نے باب مفاعلہ شروع کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتلایا اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم ثلاثی مزید پڑھ رہے ہیں۔ ثلاثی مزید کے ہم نے ابھی تک 2 ابواب مکمل کر لیے اور تیسرے باب میں ہم چل رہے ہیں۔ ثلاثی مزید ان افعال کو کہا جاتا ہے جن میں 3 حروف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ جو حروف ہوں وہ زائد ہوں، وہ اصلی نہ ہوں۔ حروف اصلی اور حروف زائد کا بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتلا دیا تھا کہ زائد کون سے ہوتے ہیں اور اصلی کون سے ہوتے ہیں۔ اصلی وہ ہوتے ہیں جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں، اور زائد وہ ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ ہوں۔ جیسے کہ باب مفاعلہ ہے، یہ تیسرا باب ہے ثلاثی مزید کا۔ اسی مثال سے آپ سمجھ لیں گے کہ اصلی کون سے ہیں اور زائد کون سے ہیں۔ اب مفاعلہ، اس کے اندر 4 حروف ہیں، میم ہے۔ اصل میں ہم فعل ماضی سے اصلی اور زائد کو پہچانیں گے، تو باب مفاعلہ کا فعل ماضی بنے گا فاعلہ۔ تو فاعلہ میں فا ہے نمبر 1، نمبر 2 پہ ہے الف، اور نمبر 3 پہ ہے عین، اور نمبر 4 پہ ہے لام۔ فاعلہ۔ اب اس میں ایک حروف زائد ہے، 3 اصلی ہیں۔ فا کے بعد الف، الف کے بعد عین، عین کے بعد لام۔ اب فا، عین، لام یہ اصلی ہیں، الف زائد ہیں۔ اب جتنے بھی اس کے صیغے فاعلہ کے وزن پہ آئیں گے، جو الف کے مقابلے میں آئے گا یعنی فا کے بعد جو آئے گا وہ زائد ہوگا، اور جو آخر والے 2 اور پہلا جو ہے وہ 3 اصلی ہوں گے۔ فا، عین، لام کے مقابلے والے اصلی، اور جو الف کے مقابلے میں جو آئے گا وہ زائد ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پہلا صیغہ پڑھا تھا مفاعلہ کا، اس میں جاہدہ، وہ صیغہ تھا جاہدہ پچھلے لیکچر میں۔ اس میں جیم فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، جیسے فاعلہ ہے ایسے ہی جاہدہ ہے۔ اب جیم فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، الف الف کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور ہا جو ہے عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور لام جو ہے وہ دال کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ جاہدہ، فاعلہ۔ اب جیم ہوا اصلی، اور آگے جو الف آ رہا ہے یہ زائد ہے، پھر ہا اور دال یہ بھی ہوئے اصلی۔ بہت ہی آسان ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ۔ اب جب بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ جیم، ہا اور دال، جاہدہ۔ جیم، ہا اور دال یہ دیکھیں گے تو جاہدہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اگر آپ پورا جاہدہ لفظ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا ڈکشنری میں۔ تو حروف اصلی اور حروف زائد کو پہچاننے کا یہ بھی ایک فائدہ یہ بھی ہے، دوسرا میں ابواب کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو
باب مفاعلہ چل رہا ہے، اس کا ایک صیغہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا. اب ہم اگلا صیغہ اور اگلا لفظ باب مفاعلہ سے پڑھیں گے، وہ ہے نادا. اصل میں یہ تھا نادیا، فاعلہ کے وزن پہ، آخر میں یا تھا. یہ ناقص یائی ہے. ناقص یائی کے جو ہم نے پڑھا تھا ان ابواب میں آپ دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی. تو یہ ناقص یائی ہے، یا کو جو ہم نے الف سے بدل دیا نادا ہو گیا. تو اب اس سے گردان کیسے کریں گے یہ آپ کو میں بتلاؤں گا. اس سے ماضی کی گردان ہوگی نادا، نادا، نادو، نادیتا، نادیتما، نادیتم، نادیتو، نادینا. اور اس سے مؤنث آئے گا نادت، نادتا، نادینا، نادیتی، نادیتما، نادیتن، نادیتو، نادینا. اس کا معنی ہے پکارنا. اس ایک مرد نے پکارا، ان دو مردوں نے پکارا، ان سب مردوں نے پکارا، آپ ایک مرد نے پکارا، آپ دو مردوں نے پکارا، آپ سب مردوں نے پکارا، میں نے پکارا، ہم نے پکارا. اس ایک عورت نے پکارا، ان دو عورتوں نے پکارا، ان سب عورتوں نے پکارا، آپ ایک عورت نے پکارا، آپ دو عورتوں نے پکارا، آپ سب عورتوں نے پکارا، میں نے پکارا، ہم نے پکارا. اس سے مضارع آئے گا ینادی، ینادی، ینادیانی، ینادونا، تنادی، تنادیانی، تنادونا، انادی، ننادی. مؤنث آئے گا تنادی، تنادیانی، ینادینا، تنادینا، تنادیانی، تنادینا، انادی، ننادی. پکارتا ہے یا پکارے گا وہ ایک مرد، پکارتے ہیں یا پکاریں گے وہ دو مرد، پکارتے ہیں یا پکاریں گے وہ سب مرد. پکارتا ہے یا پکارے گا تو ایک مرد، پکارتے ہیں یا پکاریں گے تم دو مرد، پکارتے ہو یا پکارو گے تم سب مرد. پکارتا ہوں یا پکاروں گا میں ایک مرد، پکارتے ہیں یا پکاریں گے ہم سب مرد. پکارتی ہے یا پکارے گی وہ ایک عورت، پکارتی ہیں یا پکاریں گی وہ دو عورتیں، پکارتی ہیں یا پکاریں گی وہ سب عورتیں. پکارتی ہیں یا پکارے گی آپ ایک عورت، پکارتی ہیں یا پکاریں گی آپ دو عورتیں، پکارتی ہیں یا پکاریں گی آپ سب عورتیں. پکارتی ہوں یا پکاروں گی میں ایک عورت، پکارتی ہیں یا پکاریں گی ہم سب عورتیں. تو یہ ہم نے فعل مضارع سے گردان کی. اب اس سے ہم امر کی گردان کریں گے. امر کی گردان ہوگی نادی، آپ پکاریے. نادی، نادیا، نادو. آپ ایک مرد پکاریے، آپ دو مرد پکاریے، آپ سب مرد پکاریے. اور مؤنث آئے گی یا کے ساتھ، نادی، نادیا، نادینا. آپ ایک عورت پکاریے، آپ دو عورتیں پکاریے، آپ سب عورتیں پکاریے. اور نہیں آئے گی لا تنادی، لا تنادیا، لا تنادو. لا تنادی، لا تنادیا، لا تنادینا. مت پکاریے آپ ایک، مت پکاریے آپ دو، مت پکاریے آپ سب. مت پکاریے آپ ایک عورت، مت پکاریے آپ دو عورتیں، مت پکاریے آپ سب عورتیں. اور اس میں فاعل آئے گا منادن. منادن، منادیانی، منادونا. منادیتن، منادیتان، منادیاتن. ایک پکارنے والا مرد، دو پکارنے والے مرد، سب پکارنے والے مرد. ایک پکارنے والی عورت، دو پکارنے والی عورت، سب پکارنے والی عورتیں. اور مفعول آئے گا منادن. منادن، منادیان، منادونا. منادون آئے گا اس میں. منادتن، منادیتان، منادیاتن. ایک پکارا جانے والا مرد، دو پکارے جانے والے مرد، سب پکارے جانے والے مرد. ایک پکاری جانے والی عورت، دو پکاری جانے والی عورتیں، سب پکاری جانے والی عورتیں. تو اس سے یہ فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ساری کی ساری گردانیں آپ کو کر کے
بتلا دی ہیں، تو ان کا بھی استعمال، اس صیغے کا استعمال بھی قرآن پاک میں کافی جگہ ہوتا ہے، جیسے کہ آتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کی طرف۔ اور اسی طرح اس کا استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ اردو میں جیسے کہ ہم بولتے ہیں منادی، اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، اکثر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے منادی، پکارنے والا، کہ مؤذن اللہ کا منادی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو جتنا دھیان کے ساتھ اور جتنا توجہ کے ساتھ ہم ان ابواب کو اور اس گرامر کو ہم پڑھیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 35 لیکچر مکمل کر لیے، بلکہ 36واں لیکچر بھی آج ہم نے مکمل کر لیا۔ تو یہ جتنے لیکچر ہم نے پڑھے ہیں، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کے تقریباً 32,000 الفاظ سے زائد ہم نے جو ہے نا سمجھ لیے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ آپ دہرائیں، اس کو سمجھیں، کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز ہے کہ آپ قرآن پاک جب پڑھیں، چاہے ایک رکوع روزانہ کا پڑھیں، تو ان میں سے آپ تلاش کریں، آیات پڑھتے ہوئے اسم، فعل، حرف، فعل ہے تو کون سا فعل ہے، ثلاثی ہے یا ثلاثی مزید ہے، ثلاثی ہے تو ناقص ہے یا مثال ہے یا مضاعف ہے، یہ جتنے ہم نے پڑھے وہ سارے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ یہ چند ہی قاعدے ہیں، بہت زیادہ قاعدے نہیں ہیں، چند قاعدے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔